اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عظیم رہنما ناظم ذیلی تنظیمات جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، اور خطاب فرماتے ہیں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسٹیج پہ براجمان میری جماعت کے قائدین اور حال میں تشریف فرما اللہ کے شیروں، ختم نبوت کے پروانوں، امیر محترم کے جان نثاروں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں، صرف چند توجہ طلب اشارے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ہر قوم و ملت کا سرمایہ اور ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی تحریک ایسی نہیں کہ جس میں نوجوان نے اہم ترین کردار ادا نہ کیا ہو۔ بالخصوص کتاب و سنت کے پیغام کا جب آغاز ہوتا ہے، میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، دنیا کے لوگوں اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اس اعلان کے بعد چاروں طرف سے مخالفت کی انتہا ہو گئی، گالیاں اور دشنام ترازیاں جب حد سے بڑھیں۔ اس جلسے میں، اس مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، پتلے جسم کا، بظاہر وہ کمزور اور ناتوان نظر آنے والا، لیکن اس نے اعلان کیا، میرے کمزور جسم کی طرف نہ دیکھو، میرے دل کے اندر جوان جذبے کو دیکھو۔ آج جب ساری خدائی میرے آقا کو گالیاں دینے پہ تلی ہیں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں قدم بقدم اپنے آقا کا ساتھ دوں گا اور کبھی بھی پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دوں گا۔ وہ نوجوان جسے دنیا فاتح خیبر، حیدر کرار، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں، تمہاری پیشانیوں پہ وہ چمک آنی چاہیے،
وہ نور نظر آنا چاہیے جو چمک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ میں دین کا غلبہ چاہتا ہوں، میں دین کو بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں۔ اللہ ایسے میں اگر مجھے تو 2 جوانوں میں سے ایک جوان دے دے، یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے، یا شام کا بیٹا عمر دے دے، لیکن اللہ نے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کر لیا، جو قوت اسلام کے مظہر ہیں، جو شوقت اسلام کے پیکر ہیں، جنہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھیں گی۔ یہ علیحدہ بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے۔ ادھر اسلامی سال محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے۔ امیر محترم حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کو اس ایوان میں آنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے نوجوان اور چمکتے چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ چند جملے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے آج بڑی شدت برداشت کی ہے اور ابھی امیر محترم کا خطاب ہوا چاہتا ہے۔ نوجوان، تیرا کردار ہر تحریک میں نمایاں رہا ہے، نمایاں ہے اور نمایاں رہے گا۔ کوئی داستان تیرے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر توجہ نہیں ہے تو بات ختم کر دوں۔ نوجوان، تیرے قدموں کی آہٹ آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 15 ہجری میں پہلا قدم بطور مبلغ کے جو سرزمین ہند پہ رکھا گیا، وہ قدم ایک نوجوان صحابی کا قدم تھا۔ پہلا قدم جو اسپین کے سنگلاخ علاقوں میں رکھا گیا، وہ ایک نوجوان کا قدم تھا، اور پہلی مرتبہ سرزمین سندھ میں جو اسلام کا پرچم بلند کرنے والا ہاتھ لہرایا تھا، وہ ایک نوجوان کا ہاتھ تھا۔ اور صرف آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیز دوستو، شاہینوں، تحریک ختم نبوت کے لیے پاکستان میں علماء نے، اکابر نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اس دیوار پہ لکھے نام پڑھ لو میرے اکابر نے، کتنے بڑے اکابر نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ایک بات جو بھی ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر اس تحریک ختم نبوت کو نوجوانوں کا خون نہ ملتا تو یہ ختم نبوت کی تحریک کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ 7 ستمبر کا دن یاد دلاتا ہے نوجوانوں کی قربانیوں کو۔ اور نوجوانوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تم نے جھکنا نہیں ہے اور پلٹنا بھی نہیں ہے۔ پلٹنے والے وہ پلٹ گئے،
जिन्होंने जाना था वो जा चुके, जिन्होंने भागना था वो भाग चुके, जिन्होंने बहाने बनाने थे वो बना चुके। लेकिन इस हाल में जितने नौजवान बैठे हैं ये भागने वाले नहीं। भागोगे? टिले बोल दो, भागोगे? और दगा तो नहीं दोगे? और नसोगे तो नहीं? और वो कौन थे जो कहते थे आप हमारे बाप हैं? या तो उस वक्त झूठ कहते थे या अब झूठ कहते हैं। तुमने बाप कहा तो नहीं, लेकिन बाप का दर्जा दे के एहतराम जरूर करना है इंशाअल्लाह। और मैं ये अर्ज कर दूं, भागने वालों को इज्जत कभी नहीं मिलती, भागने वालों को एहतराम कभी नहीं मिलता। और अल्लाह के फजल व करम से हम वो लोग हैं जिन्हें ना जिहादियों की कोई बात और कोई लालच असर दिखा सकी, ना कोई दौलत हमें जेर असर कर सकी। अभी आप सुन चुके हैं, बितफसील बयान किया उमर सिद्दीक साहब ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। अगर नबी कहे कि जिहाद रियासत का काम है तो समझ नहीं आती, अगर उलमा कहें तो समझ नहीं आती, अगर प्रोफेसर साजिद मीर कहे तो तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन आज फौजी ने जब कह दिया कि ये जिहाद रियासत का काम है, इन टुकड़ों का, इन प्राइवेट एनजीओज का काम नहीं, तो अब तुम्हें समझ आ गई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तुम्हें और बड़ी समझ आएगी, अभी और बड़ी समझ आएगी। लेकिन लग समझ गई? हाँ, लग समझ आएगी। लेकिन सिर्फ इतना सवाल यह है, वो नौजवान जो वालिदैन की इजाजत के बगैर तुम्हारे साथ गुमराह होकर चलते रहे और अपनी जानें भी गवा बैठे, उनका क्या होगा? क्या जवाब दोगे उन जवानों को, उन जवानों की माओं को, उन जवानों के वालिदैन को, हत्ता के बारगाह इलाह में क्या जवाब दोगे? इससे पहले कि हिसाब का दिन आ जाए, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, तौबा कर लो, राह रास्त पे आ जाओ। और वो नौजवान जो बहके हुए हैं, मैंने गुज़श्ता इतवार शूरा के इजलास में भी कहा था, मैं उन नौजवान अजीजों से कहता हूं, तुम्हें गलती लगी, गलतफहमी हुई, वापस आ जाओ, ये दरवाजे सारे तुम्हारे लिए खुले हैं, वापस आ जाओ। अगर वापस नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अगर आपको आवाज देंगे तो अल्लाह की तौहीद के लिए, अगर आवाज देंगे तो नबी की खत्म नबुव्वत की चौखट की पहरेदारी के लिए, अगर आवाज देंगे तो अमीर मोहतरम की जान निसारी के लिए, अगर आवाज देंगे मरकजी जमीयत अहल हदीस की सरबुलंदी के लिए, अगर आवाज देंगे तो मदारस अहल हदीस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर आवाज देंगे तो अहल हदीस के मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारवाने दावते कुरानो हदीस, मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान। अमीर मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। इंतहाई इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं दावत सुखन पेश दूँगा हमारी जमात के अजीम ख़तीब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ पसरूरी साहब को
کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں خطاب فرمائے۔ جناب حافظ محمد یوسف قصوری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید ماشاءاللہ ساری جماعت دے خطباء اور علماء اور بڑے بڑے عظیم جماعت دے رفقاء دے خطابات نو سنے ہیں، تو میں چاہنا سا کہ انی دیر تو تسی اردو تقریرہ سن رہے ہو، پنجابی بھی وچ ہونی چاہیے، تو اگر کہیں دے ہو تو میں اردو ہی شروع کر دینا، کوئی نہیں ایڈا مسئلہ۔ تو نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نا اج دا یہ سیمینار جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے زیر اہتمام جس دا انعقاد کیتا گیا ہے، میں انتہائی قلیل وقت دے اندر ایک طویل بات نو مختصر کر کے تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی کانفرنس اللہ نے بھی عالم ارواح دے اندر کی تھی، جدے اندر صرف 1.25 لاکھ انبیاء نو بلایا ہے۔ اس طرح سمجھو کہ سامعین 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا تے جلسہ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبیاں نو مخاطب کر کے بات کہی کہ میں تھانوں اگر کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، فرمایا پھر ثم جاءکم رسول، عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلہ دا لیا کے اللہ نے وزن پا کے نبیاں نہ گل کی تھی، فرمایا میرے نبیوں ثم جاءکم رسول، پھر رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق بھی کرے، تساں ضرور پر ضرور او دیتے ایمان لے ہونا ہے۔ مراد کی یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے نبیاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، تو جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دنیا تے آ جان، تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں۔ یہ کیوں کیا گیا ہے کہ آدم دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی۔ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت موسیٰ عیسیٰ دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی۔ ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی نال ہی، شریعت بھی نال ہی لے گئے، لیکن آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے۔ آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے، نواں نبی بھی کوئی نہیں آئے گا تے نواں دین بھی، اور اونچی بولو نواں دین بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ دی نبوت قیامت تک کے، شریعت قیامت تک کے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ دمشق کے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے، وہ مینارہ بن چکی ہے، اس مینارے دے اتے فجر دی اذان تو بعد نماز تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پراں دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے نزول ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سر دے بالاں دے وچوں پانی نچر رہا ہوئے گا، حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت دے موجود ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہوندیاں ویکھن گے، فوراً پیغمبر دی حدیث ذہن کے اندر آ جائے گی کہ آج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے کہیں گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو، اسی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان گے کہ نماز تسی پڑھاؤ، میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میں محمد دا امتی بن کے آیا۔ اور نبی کہہ رہا ہے کہ میں امتی بن کے آیا، تو کانا دجال الو دا چرخا کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا۔
وہ امتی ہو کے کہہ رہا میں نبی بن کے آیا، اتنے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں امتی بن کے آیا، کدا جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پھڑیا ہے، آقا دی نظر پئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عمر تیری ماں تینو گم پائے، نبی دے چہرے وال دیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو آقا دے چہرے تے دیکھیا فرمان لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ آقا فرماندے نے عمر یہ تے تورات ہے، صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے آؤ، نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا ہے۔ اور اگلی بات جڑی گئی فرمایا عمر اگر تسی منو چھڈ کے لو کان موسیٰ حیّا، موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان، اگر تسی منو چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، موسیٰ دی اتباع کرو، میرا دروازہ چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے چلے جاؤ، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی نو چھڈ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تو آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے، آج نبی نو چھڈ کے امتیاں پیچھے لگیا جائے۔ بولیے اے ہی ساڈا منہج ہے، اے ہی ساڈی دعوت ہے، اور اے ہی اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے، اے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے خطباء اور علماء دا پیغام ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک جند چ جان رہے گی، منہ چ زبان رہے گی، علامہ احسان دی للکار بن کے، یزدانی شہید دی پکار بن کے، پھلا دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے، گلی گلی نگر نگر بستی بستی انشاءاللہ تعالی اسی ختم نبوت دے چنڈے گڈ کے دم رواں گے انشاءاللہ۔ اچھی کہو انشاءاللہ۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس دا ساتھ دیو گے؟ میں کہنا نا بھی ایک نمبر اہل حدیث یوتھ فورس، لوکاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ تھانوں پتہ ہے ایوان اقبال چ میرے 8 منٹ ہی لگے سن تے بڑی دنیا پٹی سی، لیکن میں یہ بات اج بھی کہہ رہا کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت دے نال چلنا ہے۔ ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اپنے قائد روحانی باپ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دا ساتھ دینا ہے، اور یوتھ فورس ہو جڑی سپریم کورٹ دے وچوں بنی ہے، جدے صدر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب نے، حافظ احمد صاحب سندر سیکٹری نے، انشاءاللہ سی انہاں دا ساتھ دینا ہے اور انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلنا ہے۔ باقی کو مرکزی جمعیت اہل حدیث المیہ بن بھی جائے تو سانو کی دھوکھے بول دے نہیں، بولو میں المیہ کہنا، گل دی سمجھ آ رہی جی؟ تو اس واسطے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ساتھ دیو گے، اہل حدیث یوتھ فورس دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ تعالی۔ جتھے ساڈے امیر محترم، جتھے ساڈے قائد دا پسینہ ڈگے گا انشاءاللہ اسی اپنا خون گرا دیاں گے اللہ دے قرآن واسطے، محمد دے فرمان واسطے، ختم نبوت واسطے، توحید و رسالت واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جماعت کے عظیم اسکالر، غازی اسلام، مجاہد ملت، جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے علماء کرام، خطباء اعظام اور اپنے قائدین کے خطابات سنے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک عام کارکن کی حیثیت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بازوئے شمشیر زن، اسلاف کی تابندہ روایات کی امین، جمعیت اہل حدیث کے ورکروں کے عظیم اکٹھ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو، اس کے ذمہ داران جناب حافظ محمد فیصل افضل صاحب کو، جناب
محمد عامر صدیقی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بھی باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا موضوع حقیقتاً اگر کسی جماعت پر جچتا ہے تو وہ جماعت اہل حدیث، بالخصوص بر صغیر کی تاریخ میں جب مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے تاج کو چرانے کی جسارت کی، ختم نبوت کی پوتر چادر پر داغ لگانے کی جسارت کی، تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو روکنے والے، سینہ تان کر اس کا مقابلہ کرنے والے اور دلائل کے ساتھ اس کو ناکام و نامراد کرنے والے علماء اہل حدیث تھے۔ یہ کوئی مبالغے کی یا محض دعوے کی بات نہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دے رہے۔ 1890 میں مرزا قادیانی نے مہدی موعود اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والے چینیا والی مسجد کے خطیب حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 15 اپریل 1891 کو ان کا مرزائیوں کے ساتھ پہلا مناظرہ ہوا۔ مرزا خود مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکا تو حکیم نور الدین کو بھیجا۔ حکیم نور الدین بھی راہ فرار اختیار کر کے مرزا کے پاس لدھیانہ چلا گیا۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے اس وقت سب سے تیز پیغام رسانی کا ذریعہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، جسے عرف عام میں تار کہتے ہیں، مرزا کو اس کے سسرال لدھیانہ میں بھیجا کہ تمہارا مناظر بھاگ گیا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے ساتھ 20 جولائی 1891 کو تحریری مقابلہ شروع ہوا۔ 12 رکوں کے بعد مرزا بھی راہ فرار اختیار کر گیا۔ پھر 1 اگست کو اس نے حیات مسیح پر مباہلے کا دعوت دی، مولانا نے قبول کی، اس نے راہ فرار اختیار کی۔ پھر 20 فروری 1892 کو مرزا لاہور آیا، مولانا نے اس کو پھر دعوت دی، چیلنج کیا کہ آؤ جو بات چھوڑ کے بھاگے تھے اس کو پورا کرو۔ مرزا نے دعوت قبول کی لیکن لاہور سے فرار ہو کر سیالکوٹ بھاگ گیا۔ مولانا بٹالوی اس کے پیچھے سیالکوٹ گئے، وہ سیالکوٹ سے بھاگا کپورتھلا، مولانا اس کے پیچھے کپورتھلا، وہ کپورتھلا سے جلندھر، مولانا اس کے پیچھے جلندھر، جلندھر سے وہ لدھیانہ، مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر مولانا محمد حسین بٹالوی جو ہیں ذلیل و خوار ہو کر مر جائیں۔ لیکن مولانا بٹالوی کو اللہ عزت دیتا رہا اور مرزا قادیانی ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ پھر 15 دسمبر کو مرزا قادیانی نے چیلنج کیا کہ آؤ عربی تفسیر کا مقابلہ کرتے ہیں، مولانا نے اس کو بھی قبول کیا، مرزا اس سے بھی بھاگ گیا۔ حضرات، سب سے پہلا متفقہ فیصلہ فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی کے استفتاء پر مولانا نذیر حسین دہلوی، حضرت شیخ الکل فی الکل، انہوں نے 1892 میں جاری کیا،
جس پر مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے پورے بر صغیر کا دورہ کر کے تمام نکات پہ فکر کے جید علماء سے تصدیق کروائی. 200 کے قریب تمام نکات پہ فکر کے علماء نے قادیانیت کے ابطال پر اس کا رد کیا. اس فتوے کے اندر مولانا رشید گنگوہی کے بھی دستخط موجود. اور یہ بات ہم نہیں کہتے، خود مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں انجام آتم کے اندر، نشان آسماں میں، کشتی نو میں، حقیقت الوحی میں، حقیقت المہدی میں، ازالہ اوہام میں، کم از کم 11 کتابوں کے اندر وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے فتویٰ تیار کیا، استفتاء تیار کیا، سوال، اور میاں نذیر حسین دہلوی نے سب سے پہلا فتویٰ میرے خلاف دیا. سب سے پہلے حیات مسیح پر مرزا قادیانی کے ساتھ جو تحریری مقابلہ ہوا وہ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد جناب بشیر احمد شاہ سوانی کا ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، بڑی مبسوط کتاب، الجواب السری فی اثبات حیات المسیح. سب سے پہلے ایک رسالہ لکھا گیا مرزا قادیانی کے بارے میں، سب سے پہلا رسالہ وہ مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی کا لکھا ہوا ہے، جو 1892 کے اندر لکھا گیا. باقاعدہ کتاب اس وقت کے ایک 25 سالہ عالم دین نے لکھی، جسے بعد میں دنیا حضرت قاضی محمد سلمان منصور پوری کے نام سے یاد کرتی رہی. تائید الاسلام، غایت المرام فی تائید الاسلام. سب سے پہلے قادیاں میں جا کر مرزا قادیانی کو للکارنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، شیر پنجاب شیخ الاسلام حضرت مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی، جس کی وجہ سے انہیں فاتح قادیاں کہا جاتا ہے. اور فاتح قادیاں کا لقب تمام مقام پہ فکر کے ہاں مولانا ثناء اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مولانا اللہ وسایا، اللہ ان کو مزید ہمت دے ختم نبوت کی خدمت کی، دیوبندی عالم دین. انہوں نے احتساب قادیانیت کے نام پر کئی جلدیں مرتب کی ہیں، اور ان جلدوں کے اندر علماء اہل حدیث کی جو کاوش ہے قادیانیت کے بارے میں ان کو بھی جمع کیا ہے. 7ویں اور 8ویں جلد مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کے رسائل اور کتب پر مشتمل ہے. وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو خاک پائے فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ مرسری، کہ میں مولانا ثناء اللہ مرسری جو فاتح قادیاں ہیں ان کے پاؤں کی خاک. سب سے پہلے اپنے خواب کے ذریعے سے یہ اعلان کرنے والے کہ مرزا قادیانی کبھی حجاز مقدس میں قدم نہیں رکھے گا، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مسجد نبوی کے اندر، جو روضہ رسول ہے، جہاں آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہیں آ کر دفن ہوں گے. لیکن وہ بزرگ
شمس الاسلام رسالہ ہے بھیرا کا، دیوبندی علماء کرام کا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کرنے والے زاہد شب زندہ دار، زاہد شب زندہ دار شب متقی قاضی محمد سلیمان منصور پوری ہے، جنہوں نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہو سکتا، یہ حجاز مقدس میں قدم بھی نہیں رکھ پائے. اور یہی بات میرٹھ سے ایک رسالہ نکلتا تھا، شہناء ہند، طوطی ہند، اس کے ایڈیٹر مولانا احمد حسن شوکت نے بھی یہ بات لکھی. سب سے پہلے مرزائیت کے لیے غیر مسلم اقلیت ہونے کا مطالبہ کسی اور نے نہیں، مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام کے 1948 کے اداریے کے اندر لکھا تھا. سب سے پہلے عربی تصنیف حضرت شہید اسلام مرشدی و مخدومی حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کی القادیانیہ کے نام سے 2 کتابیں ہیں ان کی. ایک ہے اسلام اور مرزائیت، جو ان کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو اپنے ایڈیٹر الاعتصام ہونے کی حیثیت سے لکھا کرتے تھے، اور عربی کے اندر باقاعدہ سب سے پہلے قادیانیوں کے بارے میں تصنیف حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی القادیانیہ کے نام، جس کے بعد میں کئی زبانوں میں ترجمے. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، ہم صرف مرزائیوں کو سمجھتے ہیں ختم نبوت کے منکر. مرزا قادیانی کی طرح علی محمد الباب نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، بہاءاللہ نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا. یہ آغا خانی اسماعیلی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شریعت نہیں، حاضر امام سب کچھ. پاکستان کے اندر ختم نبوت کے ان منکروں کا تعارف کسی اور نے نہیں، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کروایا. البابیہ کتاب لکھی، البہائیہ کتاب لکھی، الاسماعیلیہ لکھی. حضرات، مرزائیوں سے جب بھی بات ہو تو مرزائی مرزا قادیانی کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ختم نبوت کے موضوع پر تیار نہیں ہوتے. وہ عام بھولے مسلمانوں کو گھیر کے لاتے حیات مسیح کے موضوع پر، اور حیات مسیح کے موضوع پر حرف آخر کتاب اگر کسی نے لکھی ہے تو حضرت امام الاسد شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شہادت القرآن، جس کی تقریر حضرت پیر مہر علی شاہ گولروی نے لکھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس موضوع پر یہ حرف آخر آج تک مرزائیت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب کا جواب نہیں دے پائی. امیر محترم کا حکم ہے، میں صرف 3 منٹ لوں گا آپ سے. جناب ڈاکٹر بہاؤالدین نے 75 جلدیں لکھی ہیں. میں طالب علم ہوں، کم از کم 20-25 کتابوں کا علم تو میں بھی رکھتا ہوں ختم نبوت پر الحمدللہ. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، وہ سچائی اور عدل کی باتیں جو آسمان سے وحی کی صورت نازل ہوتی تھی ان کا سلسلہ رک گیا. کسی چیز کو میں نے خدمات کا دائرہ کلوز کر دیا ہے، کسی چیز کو کفر یا اسلام قرار دینا اللہ کا کام ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے، نبی کا بھی اختیار نہیں ہے. لما تحرم ما احل اللہ اتخذوا احبارہم
اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون، اس کی تفسیر سبھی جانتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نبوت ختم ہو چکی، وحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا، تو کس نے بتایا ہے کہ کل کا کفر آج اسلام ہے اور کل کا حرام آج حلال ہو گیا؟ یہ سوال کرنا آپ کا کام ہے۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں علی وجہ البصیرت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ جماعت ہے جس کی بنیاد متقی لوگوں نے رکھی تھی، اسسا علی التقوی۔ آج بھی پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر، بڑے بڑے ائمہ، علماء، دانشور اور خطباء، اس میں ہے تقریباً 650 کے قریب عظیم علماء پر مشتمل مجلس شورا ہے۔ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے تمام جہتوں کو، تمام اطراف کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور شورا کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آپ نوجوانوں سے صرف ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، وہ لوگ صرف نشانہ بنا رہے ہماری مرکزیت کو، ہماری قیادت کو، ہماری عمارت کو۔ خون کا جو باپ ہوتا ہے، نسبی باپ، اس کے لیے مر مٹنا غیرت ہے، اور جان اور خون سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نظریہ، جس کو نظریاتی طور پر ہم اپنا روحانی باپ مانیں، نظریاتی طور پر اپنا آگو سمجھیں، اس کی عزت کے لیے کھڑے ہونا، اس سے بڑھ کر غیرت کوئی نہیں۔ ہر ایک میڈیا کے میدان میں آئے، منہ توڑ جواب دے، دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ادب احترام کا دامن نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ امیر محترم 2 مہینے ملک سے باہر رہے، اور یہاں اگر کسی کی بیوی اس کی نہیں مانتی تو قصور امیر محترم کا، بیٹا نہیں مانتا تو قصور امیر محترم کا، اگر کوئی بیواؤں کے پلاٹ پر قبضہ کر کے کھڑا ہو جائے، عورتیں اس کے خلاف احتجاج کریں تو قصور امیر محترم کا۔ امیر محترم کو پتہ بھی نہیں، 2 مہینے سے باہر۔ انہوں نے تصویریں آ کر ملے ہوئے پرانی تصویریں لگا لی کہ شاید اہل حدیث ورگلائے جائیں گے، اس تصویر کے ذریعے سے ووٹ مل جائیں۔ چکنے رہے چکنے اور اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پورے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دفاع کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے نظریات کا، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شک شبہ پیدا ہو تو آج کل تو پوری دنیا ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ فون کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں یہ حقائق کیا ہے۔ سنی سنائی کو آگے پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو بات سنے آپ کو چکنا کرے یا آپ کے لیے اجنبی ہو، اس کے لیے پوچھ لیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہماری قیادت کی حفاظت فرمائے، اللہ امیر محترم کو مزید توفیق عطا فرمائے جماعت کی خدمت کی، اور اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر اہل حدیث یوتھ فورس کو اس عظیم کنونشن پر، سیمینار پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ محترم علماء کرام، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے قابل قدر، بہادر، جری اور قربانیاں دینے والے نوجوانوں، میں آپ سب کو بالعموم اور آپ کی آج کی قیادت کو بالخصوص آج کے اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم نے اللہ کے فضل سے مرکز میں بہت بڑا ہال بنا دیا ہے، جس میں اصل کنٹریبیوشن ہمارے محترم ناظم اعلیٰ وفاقی وزیر حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی ہے، لیکن آج جس حال کو ہم نے بڑا سمجھا تھا وہ اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے، اور یہ آج کے اس اجتماع کی کامیابی کا ایک ثبوت ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ علماء کرام نے جو تقریریں میں سن سکا ہوں اس میں مسئلہ ختم نبوت کے پیش منظر، پس منظر، تہ منظر کے بارے میں بڑی قیمتی، بڑی علمی، اور علمی کے ساتھ علمی بعض اوقات کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی جو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، لیکن علمی کے ساتھ عوامی باتیں انہوں نے کی ہیں، جس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس کی تحسین بھی کرتا ہوں۔ حضرات محترم اور عزیز نوجوانوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ، عقیدہ اور نظریہ ہمارے دین کے بنیادی نظریات میں سے ہے، بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عظیم مسئلے کے بارے میں شاید ایک ہی آیت قرآن پاک میں سورہ احزاب والی نازل ہوئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدا سے چند آیتیں پڑھی تھیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، مومنین کون ہیں اور متقین کون ہیں۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے، متقین کے لیے اور متقی بنانے کے لیے نازل کی گئی، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ اور رسول پر بالغیب ایمان لاتے ہیں، غیبی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور کس پر ایمان لاتے ہیں، کن چیزوں پر لاتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دی۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جو اے نبی محترم، اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ بعد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد کا کوئی سوال نہیں ہے، من بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی مرزا غلام احمد جیسا کوئی دجال نبی آنا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایمان اس پر جو آپ پر نازل ہوا، اور ایمان اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، بعد کا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے، اور الناس کون ہے، لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن نے وضاحت کر دی ایک اور آیت کریمہ میں۔
کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی محترم، اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر نبی بنا کے بھیجا ہے، سب لوگوں کے لیے۔ الناس کا لفظ یہاں استعمال فرمایا۔ الناس میں، لوگوں میں جو بھی شامل ہے، انسانوں میں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، یوں کہہ لیں، لوگوں میں یا انسانوں میں جو بھی شامل ہے، اب قیامت تک اس کے نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو بندے دا پتر ہی نہیں ہوتا نبی کو اور ہو سکتا ہے۔ جو الناس میں شامل نہیں، لوگوں میں، انسانوں میں اس کا شمار نہیں، وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، اس کا نبی بھی کو اور ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگوں میں اور انسانوں میں شامل ہے، اب قیامت تک اس کا نبی ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل آپ سن چکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور دیانتداری سے کہتا ہوں، جیسا کہ شاید میرے کسی دوست نے ابھی کہا بھی تھا، کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی نظریہ، لیکن اس نظریے کے سب سے بڑے پاسبان شروع سے اب تک اگر رہے ہیں تو اہل حدیث رہے ہیں۔ اس کے پہلے پاسبان کون تھے؟ نظریہ ختم نبوت کے پہلے چوکیدار کون تھے؟ دنیا نہیں، دنیا کے پہلے اہل حدیث، میں انہیں کہا کرتا ہوں، آج نہیں کہہ رہا، سوچ سمجھ کے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے پہلے اہل حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ میں مختصر کرتا ہوں، بات لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ آپ ہیں جو آنکھیں بند کر کے سب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار، فرما بردار، جانثار، سب کچھ جو کہا جائے کم ہے سارے صحابہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی ان بہت بڑے اطاعت گزاروں میں، ان بہت بڑے جانثاروں میں، ان بہت بڑے ماننے والوں میں نمایاں نام نظر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جب کہا گیا، لمبی بات ہے، جنہیں جب کہا گیا کہ تمہارا جس کو تم نبی مانتے ہو کہتے ہو، وہ کہتا ہے میں راتوں رات آسمانوں پر ہو گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس اہل حدیث نے، اس حدیث کو، نبی کی بات کو ماننے والے نے کیا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، واقعی ہوا ہے۔ یہی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے کہا گیا ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، روم شام سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، اندرونی بغاوتیں شورشیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، ان حالات میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیں، چلو جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کو ہی چھوڑ دیں، ان کو ہی چھوڑ دیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو منعونی اکالا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ذلک۔ تم یہ کہتے ہو کہ لوگ اپنی زکوٰۃ میں مال نہ دیں، جانور نہ دیں، جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے نہ دیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جانور اگر بنتے ہیں زکوٰۃ میں وہ انہیں دینا پڑیں گے، مال بنتا ہے دینا پڑیں گے، حتیٰ کہ وہ جانور کے گلے میں باندھنے والی رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیتے تھے، اس رسی کے بغیر اگر جانور دیں گے تو میں وہ بھی قبول نہیں کروں گا، اور رسی پر بھی ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ جن سے یہ کہا گیا کہ خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو مت بھیجیں، شام کی سرحد کی طرف نہ بھیجیں، ہم اندرونی خطرات سے، بیرونی خطرات سے کیسے لڑیں گے اتنے زیادہ خطرات سے؟ پھر وہی اہل حدیثوں والا، اہل حدیثوں کے سرداروں والا، سردار والا جواب دیا کہ جس لشکر کی، جس جھنڈے کی گرہ اپنے ہاتھ سے بات کر لا احل عقدۃ
اخذہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھنڈے کی گرہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے باندھ کے اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دیا تھا، اس جھنڈے کی گرہ کھولنے کی طاقت ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کا پہلا اہل حدیث، اور بہت سے واقعات ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ پہلا اہل حدیث دنیا کا، ہماری امت کا، تو اس پہلے اہل حدیث، وہی پہلا اہل حدیث جو ہے وہ پہلا چوکیدار بھی ہے، پہلا پاسبان بھی ہے ختم نبوت کا، جس نے اس زمانے کے جھوٹے انبیاء، جھوٹے نبیوں کی قلع کما کیا اور خطرات مول لے کر ان کا دماغ درست کیا، ان کے خلاف لشکر بھیجے، جد و جہد کی۔ اس تاریخ کو اگر آپ دہرا رہے ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ اگر آپ آج اس ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق کا یہ ثبوت نہیں ہے، دنیا کے پہلے اہل حدیث کے ساتھ بھی آپ کے تعلق کا یہ ثبوت ہے۔ اور اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جو ختم نبوت کو اسلام کا بنیادی نظریہ مانے اور اس کی چوکیداری کے لیے کسی قربانی سے گریز نہ کرے۔ الحمدللہ ہمارے علماء ابھی رانا شفیق صاحب آپ کو تاریخ بتا رہے تھے، پہلا فتویٰ دینے والا کون؟ بر صغیر ہند کا اہل حدیث، اہل حدیثوں کا امام، اہل حدیثوں کا استاذ الاساتذہ، شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا مناظرہ کرنے والا اہل حدیث، پہلی کتاب لکھنے والا اہل حدیث، سب سے پہلے جد و جہد کرنے والا اہل حدیث، اس لیے کہ جچتا ہے اہل حدیث کو، بنتا ہے اہل حدیث کو، فرض ہے اور واجب ہے اہل حدیث پر کہ وہ ختم نبوت کے لیے سب سے آگے ہو، ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے، چوکیداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آگے ہو۔ الحمدللہ یہ کردار آج مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور آج یہ کردار اہل حدیث یوتھ فورس ادا کر رہی ہے اور پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کے جذبہ ایمانی کو اور جلا بخشے اور ترقی دے اور اس کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق بھی آپ کو عطا فرمائے۔ میں پھر بات کو مختصر کرتا ہوں، مزید مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کل کے حالات کے بارے میں بھی میرے عزیز ساتھیوں نے، دوستوں نے کچھ اشارتاً، کچھ کنایتاً، کچھ وضاحتاً باتیں کی۔ عالمی طور پر بھی دیکھا جائے، اسلام کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، پوری دنیا میں اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس اور ہماری دوسری تنظیموں کو اس میں ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہنے کی، تیار ہونے کی جتنی ضرورت آج ہے، آج سے پہلے نہیں تھی۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ عالمی تناظر میں جو ہمارے حالات امت مسلمہ کے اور اسلام کے دشمنوں کے چل رہے ہیں، پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا تھا۔ اس میں اسلام سے جو دوریاں، جو بعد، جو فاصلے نظر آتے ہیں، ان میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو اور اس کے لوگوں کو، اس کے باسیوں کو اور اس کی حکومت کو اور اس کے ذمہ داروں کو اسلام کی طرف کھینچ کے لانا اگر فریضہ ہے تو سب سے زیادہ ہمارا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ ہے، اس کو ہی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں اگر مثال دوں تو بے جانا ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم کفر کو اسلام بنائیں، اسلام کو کفر بنائیں اور 30 سال تک بنائے رکھیں اور اس کے بعد ایک رات یکا یک اٹھ کے صبح کو اعلان کر دیں کہ جی وہ کفر اب اسلام ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اسے آنکھیں بند کر کے مان لیں، لیکن اس بات پہ اعتماد رکھیں جیسا کہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری شورا زیادہ تر علماء کرام پر، جید علماء کرام پر مشتمل ہے۔ وہ کبھی اتفاق رائے انشاءاللہ کبھی نہ انہوں نے کیا ہے، نہ کریں گے اور نہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ اتفاق رائے یا کثرت رائے سے
کفر کو اسلام بنا دے، اسلام کو کفر بنا دے، کچھ ان پر اعتماد کریں۔ اور یہ جو کفر کو اسلام بنانے والے، اسلام کو کفر بنانے والے ہیں، یہ جو فیکٹری ہے اسلام کو کفر بنانے کی اور کفر کو اسلام بنانے کی، ان سے اتنا سبق تو لیں، زیادہ نہیں، اتنا تو لیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم جمہوریت کو کفر کہتے تھے، سیاست کو کفر کہتے تھے، اب الیکشن لڑتے ہو، الیکشن لڑنے کو کفر کہتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو ان کا پوچھ کر آپ دیکھیں۔ میں نے تو پوچھا، میرے دوستوں نے پوچھا اور مجھے بتایا کہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ قیادت بہتر سمجھتی ہے، قیادت بہتر سمجھتی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اندھے مقلد بنیں ہمارے یا کسی کے بھی، لیکن کچھ اعتماد کریں، کچھ درمیان میں آئیں، توازن رکھیں، اندھا اعتماد نہ کریں، لیکن اتنا اعتماد، اندھا نہیں لیکن اعتماد ضرور کریں کہ انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کے مطابق، اپنی ہسٹری اور تاریخ کے مطابق قیادت نے جو کچھ کہا ہے وہ اسلام کے مطابق انشاءاللہ کہا ہے، اور آج بھی جو کہہ رہی ہے انشاءاللہ اسلام کے مطابق ہوگی۔ قیادت پر اعتماد کریں، خود مفتی، خود مجتہد، خود فتویٰ دینے والے اور خود بہت بڑے عالم نہ بنیں، ہیں بھی تو نہ بنیں۔ اجتماعی دانش، علماء کی اجتماعی دانش جو فیصلہ کرتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ درست ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی مجتہد بن جائے، مفتی بن جائے کہ پوری قیادت غلط، پوری شورا غلط، سارے علماء غلط، جو میں کہتا ہوں وہ اسلام ہے، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قیادت پر اعتماد کریں، انشاءاللہ نہ پہلے کبھی آپ کو، آپ کے جذبوں کو بیچنے کا سوچا ہے، نہ آج سوچ رہے ہیں، نہ آئندہ کبھی انشاءاللہ سوچیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بات کر رہا تھا عالمی حالات کی بھی۔ آج کے حالات میں جہاں اور مسائل ہیں امت کے لیے، وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اراکان کے، دوسرے لفظوں میں برما کے مظلوم مسلمانوں کا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج امت کے لیے، اور اگر امت اسے اپنے اپنے انداز میں لے رہی ہے اس چیلنج کو، لیکن ہمیں پوری ذمہ داری سے اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے برما کے، اراکان کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو بے گھر ہیں، بے در ہیں، بے آسرا ہیں، ان کے لیے جو کچھ مالی، عملی، اخلاقی لحاظ سے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی بھی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔